الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين میرے محترم اور مکرم مسلمان بھائیوں بزرگوں، کل سے میرا گلا بھی خراب ہے، بخار بھی تھا، اور صبح میں نے اپنے بھائی مولانا یوسف رحمانی صاحب کو فون کیا، عذر بھی پیش کی، اور میں نے ساتھ ہی بھی لکھ دیا کہ العذر عند کرام الناس مقبول ہو، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر آپ تشریف لائے تو صرف یہ ملاقات بھی کافی ہے، بیان نہ ہو پھر بھی ملاقات ہمارے لیے کافی ہے۔ میں اس نیت سے آیا ہوں کہ آج سے 29 سال پہلے میں اس شہر جنگ میں آیا تھا، اس وقت داڑھی بھی کالی تھی، نوجوانی تھی، اور اشاعت التوحید و سنہ کی شورا میں مجھے جماعت کا خادم مقرر کیا گیا۔ اس کے بعد موقع نہیں ملا کہ میں ادھر اپنے بھائیوں کی شکریہ کے لیے اور ملاقات کے لیے آؤں، تو میں نے یہ بہتر سمجھا کہ چلے، میں نے زندگی بھر وعدہ خلافی نہیں کی، اور آج بھی ایک بہانہ بن گیا، میں نے وعدہ کیا تھا تو اس وعدہ کو نبھانے کے لیے، پورا کرنے کے لیے، اور آپ بھائیوں سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ دربار خداوندی میں دعا گو ہوں کہ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اس بات پہ بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے
کہ حضرت مولانا یوسف رحمانی صاحب 2008 سے ہفتہ درس قرآن دے رہے ہیں، اور آج اس درس کی تکمیل بھی ہوئی، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام بھی ہے۔ تو میں اس درس کے تکمیل کے سلسلے میں کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کے 4 حصے ہیں، اور ہر حصے کی ابتدا الحمدللہ سے ہوتی ہے۔ پہلا حصہ ہے سورۃ الفاتحہ سے سورہ انعام تک، اور اس میں اللہ رب العزت نے مقصدی مضمون یہ بیان فرمایا کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے۔ دوسرے مسائل بھی ضمناً بیان کیے گئے۔ دوسرا حصہ سورہ انعام سے لے کر سورہ کہف تک، اور سورہ انعام کے ابتدا میں بھی ہے الحمدللہ، اور اس حصے میں اللہ رب العزت نے مقصدی مضمون یہ بیان فرمایا کہ مربی لکل شیء هو اللہ، ہر چیز کا پالنے والا صرف اللہ ہی ہے۔ تیسرا حصہ سورہ کہف سے سورہ سبا تک، تو سورہ سبا کی ابتدا میں بھی اللہ نے الحمدللہ سے شروع کیا، اور اس میں مقصدی مضمون یہ ہے کہ ہر چیز میں برکت ڈالنے والا اللہ ہی ہے۔ اور چوتھا حصہ سورہ سبا سے آخر تک، اور اس حصے میں سورہ سبا کے ابتدا میں بھی الحمدللہ، اور سورہ فاطر کے ابتدا میں بھی الحمدللہ، کیونکہ اس چوتھے حصے میں اللہ رب العزت نے 2 مسائل اہم بیان فرمائے۔ پہلا یہ کہ قیامت آنے والا ہے، اس بات القیامت، اور دوسرا یہ کہ زبردستی اللہ سے کوئی چھڑانے والا نہیں، جس کو عربی میں نفی شفاعت قہری کہا جاتا ہے۔ ایک ہے شفاعت اذنی اور دوسرا ہے شفاعت قہری۔ ان زبردستی اللہ سے کوئی چھڑانے والا نہیں۔ پھر پہلے حصے میں سورہ فاتحہ، بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ اور انعام۔ سورہ فاتحہ کی 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں عقائد کا بیان، اور صرف یہ پہلا حصہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، اللہ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندہ کے درمیان تقسیم ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ پہلے حصے کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے صفات بیان کیے گئے ہیں، اور وہ ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ دوسرے حصے میں انسان کی عاجزی، انسان کا احتیاج، اور انسان کو یہ سبق سکھاتا ہے کہ مانگتے ہو تو کس چیز کو مانگنا چاہیے اور کس سے مانگنا چاہیے۔ تو اس میں انسان کی عاجزی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور انسان کا سوال اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ میں سیدھی راہ پہ چلائے۔
ہمیں سیدھی راہ پہ مضبوط رکھے، اور صراط مستقیم کا مصداق ہے قرآن کریم، عبادت، پیغمبر کی اتباع۔ اور تیسرے حصے میں انسانوں کی تقسیم ہے کہ انسانوں کی 3 قسمیں ہیں۔ سارے انسان ایک جیسے نہیں، بلکہ انسان کی 3 اقسام ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام اور اکرام کیا ہے، صراط والذین انعمت علیہم۔ اور کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے، علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن پھر بھی ان پر غضب اللہ کا علم کے ساتھ وہ گمراہ ہو گئے ہیں، غیر المغضوب علیہم۔ اور تیسرے وہ ہیں جو عوام ناسمجھ ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے سے ہمیں بچائے ولا ضالین۔ سورہ فاتحہ میں 4 مقاصد بیان کیے گئے ہیں: اثبات التوحید، اثبات الرسالت، صداقت الکتاب اور ایمان بالآخرت۔ سورہ بقرہ کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلے حصے میں اثبات التوحید ہے۔ یہ بچے اب پیچھے جائیں، یہ بچے پیچھے رہ جائیں۔ اس میں علماء بھی ہیں، میں تو کچھ ایسا علماء کے لیے بیان کروں اور کچھ عوام کے لیے، تو یہ بچے پھر چل دیں۔ تو پہلے حصے میں اللہ کی توحید کا بیان ہے، اور اس کی 3 بابیں ہیں۔ دوسرے حصہ میں اثبات الرسالت ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مشرکین جو اعتراضات کرتے ہیں اس کے جوابات ہیں۔ مثلا پہلا اعتراض ان کا یہ تھا کہ آپ تو صادق اور امین ہیں، ہمارا آپ کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں، لیکن آپ کے ساتھ پاس جبریل امین آتا ہے، اور جبریل امین کے ساتھ ہماری دشمنی ہے، تمہیں بھی یہ کہیں گے۔ آپ تو بڑے اچھے عالم ہیں، ہمارا آپ کے ساتھ محبت ہے، لیکن آپ کا استاذ فلان ہے اور وہ ٹھیک بندہ نہیں ہے، تمہارے استاذ پہ اعتراض کریں گے۔ تو اس کا جواب ہے قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور 5 جوابات ہیں۔ دوسرا اعتراض جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کرتے تھے کہ آپ سلیمان علیہ السلام کے ساتھی ہیں، اور سلیمان علیہ السلام تو جادوگر تھے، تمہارے اوپر بھی یہ اعتراض کریں گے کہ آپ اچھا آدمی ہو، اچھے عالم ہو، آپ کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف نہیں، لیکن تمہارے ساتھ وہ جو فلاں لگا ہوا ہے اس کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے، اس کو چھوڑ دے، ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا۔ تیسرا اعتراض ہے کہ جادو جائز ہے، اللہ نے فرشتے بھیجے تھے اور آپ ہمیں منع کرتے ہیں۔ اسی طرح 9 اعتراضات اور اس کے جوابات ہیں۔ پھر تیسرے حصے میں جہاد کا بیان ہے، چونکہ توحید اور پیغمبر کی اتباع اس کی طرح ترغیب دینے کے لیے جہاد کی ضرورت ہے، اور جہاد کی 3 مراتب ہیں۔ پہلا مجاہد کی تربیت، مجاہد تربیت یافتہ نہ ہو، سپاہی تربیت یافتہ نہ ہو تو وہ جہاد نہیں کر سکتا۔ اب مجاہد کی تربیت کے لیے
5 صفات عقیدے کے متعلق اور 5 عمل کے متعلق۔ اگر مجاہد تربیت یافتہ ہو لیکن ملک میں اندرونی فساد اور خلفشار ہو تو مجاہد سرحدات پہ جہاد نہیں کر سکتا، جیسا کہ ہمارے ملک میں اندرونی فساد اور خلفشار ہے، تو ہماری فوج، ہمارے مجاہد، ہمارے سپاہی سرحدات پہ کہاں جہاد کر سکتے ہیں؟ اگر اندرونی خلفشار، اندرونی فساد نہ ہوتا تو آج انڈیا والے دبکے شبکے کرتے تھے؟ وہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن چونکہ اندرونی فساد اور خلفشار ہے تو اسی وجہ سے مجاہد سپاہی سرحد پہ جہاد نہیں کر سکتا۔ تو ملک کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 قوانین ذکر کیے۔ اگر مجاہد تربیت یافتہ ہو، ملک میں بھی امن ہو، لیکن مجاہد کے اپنے گھر میں فساد ہو، پھر بھی اس سرحد پہ جہاد نہیں کر سکتا۔ تو گھر کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے 18 قوانین ذکر کیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں پبلک لائف کے لیے اصول نہیں ہے۔ میں ان کو کہتا ہوں آپ قرآن سے بے خبر ہیں۔ قرآن کریم اللہ نے بھیجا ہے، اسی اللہ نے جس نے ساری دنیا اور انسانوں کو پیدا کیا۔ تو اگر ایک انجینئر، ایک جاپانی انجینئر ایک مشین بنا سکتا ہے اور اس کے لیے وہ ایک پمفلیٹ لکھتا ہے، اس کو چلانے کے طریقے اس کو سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، اور اس کے چلانے کا طریقہ اللہ کو نہیں آتا تھا، معاذ اللہ کو پتا ہے، چلانے کے طریقے بھی اللہ کو پتا ہے، اور اس کے لیے اللہ نے کتاب بھی بھیجا ہے، لیکن کوئی قرآن کریم کو سمجھنے والا نہیں۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، تو نہ میدانی کے آئینی تو چیز، تو نہ میدانی کے آئینی تو چیز، زیر گردوں سر تمکینی تو چیز، کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزالستو قدیم۔ تمہیں پتا نہیں کہ تمہاری زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے آسمان سے قرآن بھیجا ہے۔ اور ایک جگہ علامہ اقبال نے لکھا ہے کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو انقلاب والی کتاب ہے، لیکن ان کو سمجھنا چاہیے۔ تو گھر کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے 18 قوانین ذکر کیے پبلک لائف کی اصلاح کے لیے۔ پھر چوتھے حصے میں اللہ رب العزت نے انفاق کی طرف ترغیب دی کہ اگر جہاد کرنا ہو، اگر پیغمبر پاک کے طریقوں کو مشہور کرنا ہو، اپنانا ہو، توحید کی اشاعت کرنا ہو، تو اس کے لیے انفاق کی ضرورت ہے۔ سورہ آل عمران میں 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ رب العزت نے توحید کا ذکر کیا اور پہلے حصے کو 3 بابوں میں تقسیم کیا، اور ہر باب میں 6 باتیں ذکر کی۔ یہ تبلیغی حضرات 6 باتیں بیان کرتے ہیں نا، تو ہم قرآن میں بیان کرتے ہیں۔ یہ قرآن میں ہر مضمون میں 6 باتیں بیان ہوئی ہیں، ہر باب میں توحید اور اس کے دلائل۔ پھر دوسرے حصے میں اللہ رب العزت نے پیغمبر کی صداقت کا تذکرہ کیا اور اہل کتاب کے خبائث بیان فرمائی۔ تیسرے حصے میں اللہ رب العزت نے جہاد اور انفاق کا تذکرہ کیا۔ لیکن سورہ آل عمران میں ایک مضمون ہے بہت اہم، جس کی یہاں جنگ میں بہت ضرورت ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اور وہ مضمون کیا ہے
ایک دفعہ میرے والد صاحب کے پاس ایک بوڑھا عالم آیا، دوپہر کا ٹائم تھا اور میں اس وقت نوجوان لڑکا تھا، اسکول سے آیا، گھر میں بستہ رکھا، بیگ رکھا اور مدرسہ آیا۔ وہ بوڑھا عالم آیا، اس نے میرے والد صاحب کو کہا کہ میں ڈیرہ سہیل خان سے آیا ہوں اور میں مفتی محمود کے صاحب کا استاد ہوں۔ اسی زمانے میں مولانا مفتی محمود ہمارے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ تھے۔ اس نے کہا میں نے رات ان کے پاس گزاری اور میرا ادھر کچھ لوگوں کے ساتھ مقابلہ ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اگر صحابہ کی شان اتنا اہم ہو تو قرآن کریم سے ثابت کرے۔ میرے پاس ایک عالم آیا تھا جو سندھ کا رہنے والا تھا، اس نے مجھے کہا کہ آپ پنجگیر جائیں، آپ کی تسلی ہو جائے گی۔ تو میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ الماری سے قرآن کریم کا نسخہ لاؤ۔ میں نے لایا، سورہ آل عمران نکالا، اس کو میرے والد نے کہا کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا۔ الانبیاء معصومون عن الصغائر والکبائر اجماعا۔ صحابہ کرام معصوم نہیں، وہ محفوظ ہیں۔ محفوظ کا یہ مطلب کہ ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے گناہ ہی نہیں کہا، معاف کر دیا ہے۔ اگر صحابہ کرام کی غلطی ہوتی تو اس سے زیادہ بڑی غلطی نہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلواروں کے میدان میں چھوڑا اور وہ بھاگ گئے۔ صحابہ کرام جنگ احد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان میں چھوڑا اور صحابہ ایک طرف اور دوسری طرف بھاگ گئی تھی۔ اس سے بڑی غلطی تو اور نہ تھی، لیکن اس کا تذکرہ سورہ آل عمران میں جب اللہ نے ذکر کیا تو سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، لام کو قد پہ داخل کیا اور قد کو صیغہ ماضی پہ داخل کر دیا۔ اس کا معنی قسمیہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، میری ذات پہ میرا قسم کہ میں نے تمہارے گناہ کو گناہ ہی نہیں کہا۔ عفی کا یہ معنی نہیں کہ گناہ کیا تھا تو اللہ نے معاف کر دیا۔ لیسا عفا ہونا بمعنی غفرا، بل کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عفا اللہ عنکم عن صدقۃ الخیل والرقیق۔ عفا کا معنی المسائرہ شرع مسافرہ میں لکھا ہے کہ عفا کا معنی یہ ہے کہ اس سرے سے گناہ ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ظاہری طور پہ تو گناہ نظر آتا ہے، حقیقت میں یہ گناہ نہیں۔ جیسا کہ ایک آدمی رمضان میں اس کو یاد نہ ہو اور پانی پی، ظاہری طور پہ تو گناہ لگتا ہے لیکن حقیقت میں وہ گناہ نہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا لَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے میری ذات پہ قسم، اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کے گناہ، ان کے گناہ کو گناہ ہی نہیں کہا ہے۔ اور پھر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ، تو بھی ان کو عفا کرو، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ، پھر ان کے ساتھ مشورہ کرو۔ تو یہ مضمون سورہ آل عمران میں اللہ نے بڑی بسط و تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، اور سورہ آل عمران میں جماعت کے لیے کچھ قوانین بیان فرمائی۔ پہلا یہ کہ جماعت میں سارے اراکین کا عقیدہ ایک ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ ارکان فعال ہو، وَاتَّقُوا مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ تیسرا یہ
کہ اراکین جماعت اپنے جماعت پہ انفاق کریں گے. اسی طرح پھر آخری قاعدہ یہ بیان فرمایا لا تتخذوا بطانة من دونکم، اور پھر اس کی وجوہات ذکر کی لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر. غیر کو رازدار نہ بناؤ. جس جماعت میں ایک عقیدے کے لوگ نہ ہو وہ جماعت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ صرف اور صرف اشاعت و توحید و سنت ہے جس میں سارے اراکین کا عقیدہ ایک جیسا ہے. توحید کا عقیدہ اشاعت و توحید و سنت میں ایک بندہ بھی مشرک نہیں ملتا. یہ اللہ کا کرم ہے. بہرحال سورہ نساء میں 3 حصے ہیں. پہلے حصے میں اللہ رب العزت نے رائی اور رعیت کے درمیان جو حقوق ہے اس کا تذکرہ کیا. دوسرے حصے میں رعیت کے احکام بیان فرمائے، اور تیسرے حصے میں 3 فرقوں کا بیان ہے، مومنین کا، اہل کتاب کا اور منافقین کا. سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت نے 4 اہم مسائل بیان فرمائے. اللہ نے جس چیز کو حرام کیا ہے اس کو حرام کہو، اللہ نے جس چیز کو حلال کہا ہے اس کو حلال کہو، بندوں نے جس چیز کو حرام کہا ہے اس کو حرام مت بناؤ. ہمارے علاقے میں، آپ کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، ہمارے علاقے میں حلال چیزوں کو لوگوں نے حرام بنا دیا ہے. اور اس کے بہت سارے مثالیں ہیں. جب دلہن گھر آتی ہے، لے آتے ہیں تو اس کو قرآن کریم ہاتھ میں دیتے اور کوئی چیز نہیں دیتی. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے علاقے میں، آپ کا تو مجھے پتہ نہیں ہے. حلال کو حرام بنائے اور حرام کو حلال بنائے. سورہ انعام کے 2 حصے ہیں. پہلے حصے میں 118 آیتیں ہیں اور اس میں شرک اعتقادی کا رد ہے. شرک اعتقادی کی 4 اقسام ہیں. پہلا ہے شرک فی العلم، کہ اللہ کے ساتھ اللہ کے علم میں کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے. دوسرا شرک فی تصرف، تیسرا شرک فی دعا، اور چوتھا شرک فی العبادت. ہمارے علاقے میں جب مؤذن اذان دیتا ہے تو وہ 4 دفعہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ادھر بھی ایسا ہی، ادھر اور بھی کچھ ساتھ کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. ہمارے علاقے میں صرف یہ اذان دیتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 4 دفعہ. یہ مؤذن 4 دفعہ کیوں اللہ اکبر کہتا ہے؟ اسی وجہ سے کہ شرک کے 4 اقسام ہیں. پہلا ہے شرک فی العلم، کہ اللہ کے ساتھ اللہ کے علم میں کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے. مثلا اللہ کا علم ہر چیز پہ، اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے، اللہ تمام انسانوں سے باخبر ہے. اگر کسی بندے کا یہ عقیدہ بنا کہ میرا پیر میرے حال سے باخبر ہے تو یہ شرک العلم کر رہا ہے. اس نے شرک العلم کیا کیونکہ اللہ کے علم میں کسی اور کو شریک ٹھہرایا. اور قرآن کریم میں اس کا رد مختلف جگہوں پہ کیا ہے. سورہ کہف میں اللہ رب العزت نے 4 واقعات ذکر کیے. پہلا اصحاب الکہف کا، جو بہت بڑے اولیاء کرام تھے، کرامت والے تھے. لوگ تو کہتے ہیں اشاعت والے کرامت نہیں مانتے. ہم کرامت مانتے ہیں، لیکن کرامت کسی نیک بندے کو اللہ تعالیٰ عزت دے، اس سے کوئی ایسا آخر کی عادت کام سرزد ہو جائے جو اس کے بس میں نہ ہو، اس کو ہم مانتے ہیں. اصحاب کہف تھے اور ایک غار میں سوئے، اور جب اٹھے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں قال قائل
لبثتم قالوا لبثنا یومن او بعض یوم. وہ غار میں سو گئی اور اٹھی. ایک دوسری سے پوچھتے ہیں کتنا مدت گزارا اس غار میں. کچھ نے کہا ایک دن اور کچھ نے کہا دن کا کچھ حصہ. اللہ نے فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. وہ 309 سال غار میں سوئی ہوئی تھی. بہت بڑے اولیاء کرام تھے اور ان کی ولایت قرآن کریم سے ثابت ہے. 309 سال سوئی ہوئی تھی, مردی بھی نہ تھی, لیکن اپنے حال سے بے خبر تھی. آج کل تو لوگ کہتے ہیں مردے زندوں کے حال سے بات, اور مردے سنتے ہیں, مردے دیکھتے ہیں, مردے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. ان کے مردے یہ سب کچھ کرتے ہیں. حالانکہ وہ سوئی ہوئی تھی, مردی بھی نہ تھی, اولیاء بھی تھی. اللہ کی دین کے لیے انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا تھا, محلات کو چھوڑ دیا تھا, لیکن ان کو اپنے حال کا پتہ نہ تھا. دوسرا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بیان فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. پیغمبر یہ نہ کہیں کہ مجھے کل کا پتہ ہے, میں کل ہی کام کروں گا. ہاں انشاءاللہ کہتے رہو, تمہیں کل کا پتہ نہیں. اور تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا. حضرت خضر نے کشتی توڑ دی, حضرت خضر نے دیوار بنایا, حضرت خضر نے ایک آدمی کو مار ڈالا. غلام وہ چھوٹا بچہ نہ تھا, وہ بڑا تھا. چھوٹو بچہ کو اگر کافر کا بیٹا اس کو بھی مارنا نہیں چاہیے, تو پھر وہ کیسے مارتا تھا؟ وہ بچہ نہ تھا. میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں مدرس تھا اور مولانا حسین علی رحمہ اللہ کے درس میں ہر سال شرکت کرتا تھا. تو ایک دفعہ میں گیا, مولانا حسین علی رحمہ اللہ درس میں سورہ کہف میں انہوں نے کہا عمل غلام فقتل غلامن, اسے کہا یہ بچہ نہ تھا, پڑھا تھا. ایک مولوی نے اعتراض کیا کہ غلام تو بچے کو کہا جاتا ہے, تو آپ کیسے کہتے ہو کہ یہ بڑا تھا؟ مولانا حسین علی رحمہ اللہ نے فرمایا میں کہتا ہوں کہ وہ بڑا تھا. تو میرے والد صاحب نے مولانا حسین علی رحمہ اللہ کو کہا کہ حضرت یہ مبسوط میں علامہ سرخسی نے لکھا ہے. مولانا حسین علی رحمہ اللہ نے اس کی طرف دیکھا, کہاں لکھا ہے؟ میرے والد نے کہا کہ مبسوط میں 10ویں جلد 37 پہ لکھا ہے. وَذَكَرَ طَحَاوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْغُلَامَ الَّذِي قَتَلَهُ عَلِمُ مُوسَىٰ كَانَ بَالِغًا. جب میرے والد صاحب نے عبارت پڑھی تو مولانا حسین علی رحمہ اللہ نے ہاتھ اٹھایا اور دعا شروع کی کہ اللہ اس کے علم میں برکت عطا فرمائے. ان کی دعاؤں کا اثر الحمدللہ آج پنجیر میں ہے. تو عرض ہی کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہ تھا کہ اس نے کشتی کیوں توڑ لی, اس آدمی کو کیوں مار ڈالا, اس نے دیوار کو کیوں بنایا. حضرت خضر نے پھر اس کو کہا فَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. پھر اس نے وجوہ بیان کی. اور چوتھا واقعہ ذوالقرنین کا, ساری دنیا کا بادشاہ تھا لیکن لا یکادون یفقہون قولا, ظاہری باتوں کو نہیں سمجھتا. تو سورت کا خلاصہ لہو غیب السماوات والارض, صرف اللہ عالم الغیب ہے. عرض ہی کر رہا تھا کہ مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر یعنی بے اعتبار العلم, پھر کہتا ہے اللہ اکبر
یعنی بے اعتبار تصرف کہ اللہ متصرف ہے، نفع اور نقصان پہنچانے والا ہے اور کوئی نہیں بغیر اسباب کے۔ اور تیسری دفعہ اللہ اکبر یعنی بے اعتبار دعا، اگر پکارنا ہو تو صرف اللہ ہی کو پکارو۔ اور چوتھی دفعہ کہتا اللہ اکبر یعنی بے اعتبار عبادت، عبادت کرنا ہو تو صرف اللہ ہی کے لیے۔ تو پھر اس کے بعد کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، پہلی شرک کی تردید، بعد میں اثبات التوحید۔ سبحان اللہ۔ تو عرض ہی کر رہا تھا سورہ انعام میں ان چاروں شرک کے اقسام کا رد ہے، شرک اعتقادی کی چاروں اقسام کا۔ اور دوسرے حصے میں دوسری قسم شرک فعلی کا رد ہے، اور 25 دلائل عقلیہ بیان فرمائے۔ سورہ اعراف میں 3 مسائل بیان فرمائے، تسلی اور ترغیب تبلیغ اور بیانی توحید، اور اس میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات ذکر فرمائے۔ سورہ انفال میں جہاد کا بیان ہے، اور میدانی جہاد کے لیے 7 قوانین ذکر کی۔ پھر سورہ توبہ میں مشرکین کے اقسام 4، وہ مشرکین جو محاربین ہیں، لڑتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ دوسرے وہ مشرکین جنہوں نے معاہدہ کیا ہے وقت مقرر ہے، ان کو صبر کریں۔ اور تیسرے جن کے لیے وقت مقرر نہیں تو ان کو 4 مہینے مہلت دے دیں۔ اور چوتھی قسم کے وہ جو مستعملین ہیں سمابلی امامنا، اور پھر یہود اور منافقین اور مومنین کا بیان ہے۔ سورہ یونس میں اصل مشرکین کا جو اعتراض تھا، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ مشرکین کہتے ہیں جن کو ہم پکارتے ہیں یہ ہماری سفارشی ہے اللہ کے ہاں۔ آج کل بھی کہتے ہیں یہ نیک بندے ہیں اولیاء کرام، ہم ان کو کہتے ہیں یہ ہمارے لیے سفارش کرتے ہیں، اور اس کا رد ہے۔ اور مقاصد اربعہ مرارن بیان فرمائے۔ اگر میں اسی طرح بیان کرتا رہوں تو شاید وقت زیادہ گزرے گا، ورنہ میں پیر میں آدھے گھنٹے میں پورے قرآن کا خلاصہ بیان کرتا ہوں، سبحان اللہ، اور اب بھی انشاءاللہ بیان کر سکتا ہوں۔ سورہ یونس میں تو پھر اس کے بعد چلے اسی پہ اکتفا کروں گا، ایسا نہ ہو کہ عوام تنگ ہو جائے۔ عرض ہی کر رہا تھا، چلے ٹھیک ہے۔ تو سورہ ہود میں 4 مسائل بیان فرمائے۔ پہلا اثبات التوحید، العبادت للہ وحدہ، اور اس پہ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اور پھر حضرت ہود علیہ السلام کا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام کا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ حضرت ہود نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ حضرت صالح نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ حضرت شعیب نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یہ صرف شادیوں کا مسئلہ ہے، یہ تو سارے انبیاء نے بیان کیا۔ یہ میری قوم اللہ کے بغیر کوئی حاجت پورا کرنے والا نہیں۔ الہ اس ذات کو کہا جاتا ہے جو حاجات پورا کرتا ہے۔ پیرانی پیر جیلانی عبدالقادر رحمت اللہ علیہ، جانتے ہو ان کا نام سنا ہے؟ آپ نے تو سنا ہے لیکن 11ویں والا پیر کا نام سنا ہے۔ آپ 11ویں والا پیر اس کو کہتے ہیں۔ وہ 11ویں والا پیر جیلانی عبدالقادر رحمت اللہ علیہ بہت بڑا عالم تھا،
اور اس کی کئی کتابیں میرے پاس لائبریری میں. ان کی ایک کتاب الفتح الربانی والفیض الرحمانی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کل ما تعتمد علیہ فهو الہک وَكُلُّ شَيْءٍ تَخَافُ مِنْهُ وَتَرْجُوهُ فَهُوَ إِلَٰهُكَ. ہر وہ چیز جسے تم بغیر اسباب کے ڈرتے ہو کہ مجھے نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ تمہارا الہ ہے. اس کو تم نے الہ کہا. پیر سے ڈرتے ہو، فقیر سے ڈرتے ہو، ملنگ سے ڈرتے ہو، اس کو تم نے الہ سمجھا. اللہ کے بغیر کوئی حاجت پورا کرنے والا نہیں. سورہ یوسف نے دلیل نقلی بیان فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کے ساتھ کہ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے جیل میں اس مسئلے کو بیان کیا. تم ظاہر میدان میں بیان نہیں کر سکتی، جیل میں پڑا ہے. وہ کہتا ہے یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. حضرت یوسف نے جیل میں مسئلہ بیان کیا تھا. یوسف رحمانی صاحب مسجد میں بیان کر رہے ہیں. خدا نہ کرے کہ جیل جائے، لیکن اگر جیل گیا تو جیل میں بھی مسئلہ بیان کرے گا. حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر سورہ رات میں 90 شرف دعا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے دلائل بیان فرمائے. پہلے قسم کے دلائل کے خالق لکل شیء هو اللہ، دوسرے میں مربی لکل شیء هو اللہ، تیسرے قسم کے دلائل عالم بکل شیء هو اللہ. یعلم ما تعمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شیء عنده بمقدار. تو مسئلہ توحید تفریق کیا. لہو غیب السماء، صرف اللہ عالم الغیب ہے. اللہ کے بغیر صرف اللہ ہی حاجت روا ہے. اللہ کو پکارو. پھر سورہ رات کے بعد اسی طرح ہر سورت کا مقصد، اور یہ جب آپ درس قرآن میں بیٹھیں گے تو آپ سمجھیں گے. میرے عزیز بھائیو، آج تو میں بیان کے لیے نہیں آیا تھا، میں صرف ملاقات کے لیے آیا تھا، اور ملاقات مقصود تھی. تو مولانا خضر ریاض صاحب بکروی میں تو صرف ملاقات کے لیے آیا تھا. بیمار بھی ہوں اور گلی کی بھی تکلیف ہے. زندگی ہو تو پھر انشاءاللہ میں حاضر نہیں دوں گا. مجھے آج بہت خوشی ہے، آپ کے ساتھ میری محبت ہے، اور میں آپ سب کا خادم ہوں. امیر کیا ہے؟ امیر خادم ہے جماعت کا، اور میں چاہتا ہوں کہ محیدین میں اتفاق اور اتحاد ہو. سارے محیدین میں اگر محیدین میں اتفاق اور اتحاد ہو تو انشاءاللہ بہت کام ہوگی. اللہ تعالی ہمارے دلوں میں محبت پیدا کرے، اتفاق و اتحاد پیدا کرے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.